اور وہ ایسا مدرسہ ہے جس مدرسے میں بچے کا داخلہ خود اللہ نے کروایا ہے۔ تو مدرسہ میری ماں میری بہنوں آپ کی گود ہے، آپ کی گود کو جو مکتب بنایا گیا ہے یہ اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ ہر بچہ ماں کی کوکھ سے جنم لے گا اور وہ اس ماں کے اندر پیار محبت ہمدردی رہے گی، اور وہ ماں اپنے بچے کی تربیت کرے گی۔ وہ ماں سکھائے گی یہ پانی ہے، یہ برتن ہے، ماں سکھائے گی بولو ابا، ماں سکھائے گی بولو اماں، ابا اماں دادا، یہ سب پہلے ماں سکھا دیتی ہے۔ جب بچے کو یہ سب بولنا آ جاتا ہے تب اگلی تعلیم کے لیے مکتب میں داخلہ کراتا ہے۔ پہلا مکتب ماں کی گود ہے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کتنا عظیم مکتب ہے، کتنا بڑا ادارہ ہے جس میں خود اللہ تعالیٰ نے بچوں کا داخلہ کرایا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ لاپرواہی کی زندگی گزاریں، اس کے بعد بھی اگر آپ اپنے بچوں پر توجہ نہ دیں اور اپنی ذمہ داری کو نہ نبھائیں اور اپنے مکتب کو ٹھیک ٹھاک بنانے کی کوشش نہ کریں، آپ کو پڑوس کی عورتوں سے بات کرنے میں زیادہ دلچسپی ہو، آپ کو وہاں مزہ آئے، لطف آئے، اور آپ کا بچہ کچھ پوچھے تو آپ تماچا ماریے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود سے اپنے مکتب کو برباد کریں۔ یاد رکھیے، بچوں کو صرف کھانا کھلا دینا اور کپڑا پہنا دینا یہی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس کو سلیقہ سکھانا، ترتیب سکھانا، اس کے ذہن کو ٹھیک کرنا، زندگی کا عظیم مقصد دینا، اس کو یہ سکھانا کہ تم کو زندگی میں کتنا بڑا بننا ہے، کیا بننا ہے، یہ سب کام ایک ماں کا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو ندوہ لکھنؤ کے بڑے عالم دین تھے، انہوں نے ایک مرتبہ بچپن میں ان کے گھر میں ایک عورت کام کرتی تھی اور ان کا ایک بچہ تھا۔ بچے کے ساتھ کچھ بحث اور تکرار ہوئی، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تماچا مار دیا اس بچے کو۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں سے اس کی کہا ہوا نوکر چاکر کا بچہ ہے، مار دیا تو مار دیا، لیکن نہیں، مولانا علی میاں ندوی کی ماں نے تربیت کی اور کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے اس بچے کو مارا؟ مولانا علی میاں ندوی نے کہا، بچے تھے، انہوں نے کہا کہ اس کی غلطی تھی، تو ان کی ماں نے کہا نہیں، تم نے اس کی غلطی کی وجہ سے نہیں مارا، تم نے اس لیے مارا کہ وہ غریب کا بچہ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مارنے کی؟ اس کے بعد مولانا علی میاں ندوی کی اماں نے مولانا علی میاں ندوی کو مارا اور تربیت کی۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کے بعد کسی پر نہ تھپڑ اڑتا ہے نہ کسی کے خلاف زبان کھلتی۔ ایسے نہیں اتنے بڑے انسان بن گئے ہو، ان کی تربیت ایسی نہیں تھی، دنیا کو ٹھکرا دیا تھا، ان کی ماں نے سکھایا تھا دنیا کو ٹھکرانا۔ ایک اور بڑے عالم دین حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ المکرمہ علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور بہت دنوں کے بعد جب وہ واپس آئے، واپس آنے کے بعد بہت سارے لوگ ان کے استقبال کے لیے تیار تھے۔ ان میں دیکھا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی امی نظر نہیں آئی۔ یہ گھبرائے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری امی کا انتقال ہو گیا؟ لوگوں سے پوچھا تو کہا نہیں، تو تمہاری امی زندہ ہے، باحیات ہیں، تم کو لینے کے لیے آئی ہیں یہاں پر، تو کہا پھر نظر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا ایک پتھر کے پیچھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی امی چھپی ہے اور رو رہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امی کے پاس پہنچے اور کہا، امی جب بیٹا آتا ہے تو مائیں خوش ہوتی ہے، آپ رو کیوں رہی ہے؟ امام شافعی کی اماں نے کیا کہا میری ماں میرے بہنوں، توجہ سے سنیے گا سمجھیے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اماں نے کہا، بیٹا میں نے تم کو مکہ المکرمہ علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، میں دیکھ رہی ہوں کہ اونٹوں پر سامان لدا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تم علم حاصل کرنے نہیں بلکہ دنیا کمانے گئے تھے۔ امام شافعی نے کہا اچھا، آپ کی ناراضگی کی وجہ یہ ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے سامان کو وہیں پر تقسیم کر دیا، پھر گھر واپس آئے۔ مائیں اس طرح سے تربیت کرتی ہیں۔